صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل، احسان، انعام اور کرم ہے۔ سورہ یاسین ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ سورہ یاسین کی آج 3 آیات، آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 4 آیات سن 4 آیات پڑھی ہیں 9 سے 12 تک۔ یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع یہاں مکمل ہوگا۔ 22ویں سے پارے کا 18واں رکوع ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ کی بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا دل ہے، معجزات سے بھری ہوئی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کا دل ہے تو یہ انسانوں کے دلوں کو پھیرنے والی صورت ہے، انسان کے دلوں کے اندر نور پیدا کرنے والی صورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی پھیر دے، ہمارے دلوں میں بھی اس کا نور روشن کر دے، ہماری مرحومین کی قبروں کو اس کا نور روشن کر دے۔ اب پہلے اس کا تعارف ہم نے پڑھا تھا، کل یہ بات پڑھی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بجائے مدد کرنے کے روڑے اٹکاتے ہیں تو ان کا عمل انہی پہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھ گویا ایسے ہیں جیسے یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جس طرح یوں بس نہ دائیں نہ بائیں ان کو، یعنی حق دائیں میں بھی ہے، حق بائیں بھی ہے، حق آگے بھی ہے، حق پیچھے بھی ہے، حق اوپر بھی ہے، حق نیچے بھی ہے، لیکن ان کو گدھے اور کھوتے اور گھوڑے کی طرح، جانور کی طرح بس ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو حق دکھائی نہیں دیتا، یا وہ حق کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے یا انہیں حق کو دیکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بندھے ہوئے توبہ استغفار، اکڑ، غرور، تکبر، انا اور حسد کی وجہ سے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، وہ یہ کہ منہ اوپر کو اٹھائے رہتے ہیں ہر ٹائم، توبہ استغفار، یعنی ان کے اندر غرور تکبر ہے۔ حضرت توبہ استغفار، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جو بغیرت گھٹیا کمینے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اذیتیں دیں، ان کا ذکر ہو۔ اب اس سے آگے کی بات ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک ان کے پیچھے دیوار بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کا مومن اور کافر بندے کا وہاں پہ فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا جو نور ہے، سورہ نور کے اندر 18واں سپارہ ہے، اللہ نور السماوات، اللہ کا نور ہے، اللہ نور ہے آسمانوں و زمینوں کا، مثل نوری کمشکل، یعنی اللہ کے نور کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک قندیل ہے، اس کے اندر چراغ اور پورا مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کا نور اتنی تہوں کے اندر ہے اور وہ جگمگا رہا ہے۔ اب قرآن کے اندر جب کافر بندے کی مثال دی گئی ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ایسے ہے جیسے مومن نور علی نور، نوروں کے ہی اندر ہے، مومن بندے کے لیے نور ہی نور ہے، اللہ بھی نور، مومن لا الہ الا اللہ نور، محمد الرسول اللہ نور، قرآن نور، سب کچھ نور، ایمان خود نور۔ میں یہ کوئی بات اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ہر بندے کے پاس اس کے ایمان کا نور ہوگا۔ کون سا نور ہوگا؟ ایمان کا۔ کئیوں کا اتنا زیادہ کہ یہاں سے لے کے آسمان تک اتنا نور، جس کا کم ہوگا جیسے کھجور کے درخت کی ہائٹ ہے اتنا، جس کا اس سے کم ہوگا جتنی بندے کی اپنی ہائٹ ہوگی، جس کا اس سے کم ہوگا اس کا اتنا کہ جہاں تک سجدے والی جگہ جدھر نظر جاتی ہے، اور جس کا سب سے کم ایمان ہوگا، جس کا سب سے کم نور ہوگا پاؤں کے 2 انگوٹھوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے۔ میں پوری روایت آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی نور ہوتا ہے ایمان کا۔ مومن بندے کے پاس اللہ نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور، قرآن مجید نور اور ایمان نور۔ مومن کے اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب 360 ڈگری زاویے ہیں، شاید یہ بھی کم ہے، مومن کے پاس اس سے بھی زیادہ نور ہوگا۔ کافر کی سنیں، اللہ نے فرمایا کافر بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے اندر ہو، سمندر میں، اس کی تہہ میں ایک، اس کے اندر پانی میں کبھی آپ غوطہ لگایا ہو نا تو دیکھتے رہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا اندھیرا، ایک اس کے پاس کفر کا اندھیرا کافر بندے کا، دوسرا جب پانی کے اندر ہے وہ تو اس کے اندر اندھیرا، پھر پانی کی تہیں ہوتی ہیں، ایک تہ دوسری تہ، اور اندر وہ بے شک لوگوں کو آوازیں دیتا رہے، اس کی باہر آواز کسی کو سنائی، اتنا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ توبہ استغفار، کافر بندہ
کہ جو تہ برتا ہے اندھیروں کے اندر ہی ہے. جگہ جگہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی سے اگلی آیت اللہ نے فرمایا کہ من الظلمات الی النور، اللہ کی جو رسی ہے، اللہ کا جو سہارا ہے وہ آپ کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو توبہ استغفار نور سے اندھیروں کی طرف. یہ جو نور اور اندھیرا ہے یہ کفر اور ایمان ہے. یہ جو نور اور اندھیرے کا مطلب یہ کوئی جنریٹر اور یو پی ایس اور بجلی نہیں ہے. نور اندھیرا کفر اور ایمان کا نور اندھیرا ہے. جس کے گھر میں بجلی چلی جائے، جس کے گھر میں جنریٹر ہوگا، یو پی ایس ہوگا، پورے محلے چ اندھیرا ہو سی، انہوں نے گھر بتی آن ہوگی. ایک دفعہ جی کہ وہ واقعہ کیسے لوکل سے ہے لیکن اب عبرت کے لیے، ایک بندہ تھا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بچوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ابا جی وہ فلاں خارج تے بتی جل رہی ہے تے ساڑھے گھر بتی بند ہے. حالانکہ وہ ابا وہ چور تھا، توبہ استغفار، وہ ادھر چوری کر کے آئے تھے کچھ دن. انہوں نے کہا ان کی ہم چوری کر کے آئے ہیں، ان کے گھر پھر بھی جل رہا ہے، اور ہمارے گھر برکت جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت ہے. یہ ایمان جو ہے نا یہ قبر کے پاس اسی کے پاس نور ہوگا انشاءاللہ، جس کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور ایمان کا نور ہوگا انشاءاللہ. اس کو قبر میں کوئی وابطہ کا کنیکشن نہیں جانا کسی کے ساتھ. قبر میں جانا ہے تو اس قرآن کا نور آپ کے ساتھ جانا ہے. حشر میں جو مومن بندہ ہے اس کی قبر کو تا دے نگاہ جو ہے کشادہ کر دیا جائے گا، اور جنت کی مطلب اس کی کھڑکیوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جائے گا اس کو. اور توبہ استغفار جو کافر بندہ ہے اس کو اتنا قبر کو تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں بھی گویا ایک دوسرے کے اندر، اور اندھیرا گھپ، اور کوئی اس کے لیے پرسانی حال نہیں ہے. ایسے اتنے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضور اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کوئی بندہ جہاز پہ اوپر بیٹھا ہو نیچے تو حضور دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب قبر تو وہی ہے، لٹا کے اتنے بتی رکھ کے اتنے اٹا پا کے گارا لا کے سیمنٹ لا کے بند کر کے آ گئی، تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب جو ایمان والے ہیں ان کی قبر ہے تحت نگاہ کشادہ. موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہ ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عالم کیا ہوگا، کس ان کا قبر مبارک اور ان کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، یعنی اور اوپر سے بھی ڈال دی. یعنی کافر بندے کے لیے جو کفر میں اتنا آگے چلا گیا ہے اس کو دائیں بائیں دیوار، اور اس کے اوپر بھی کہ اس کو کہیں سے بھی نور اور ایمان اس کے پاس پہنچ ہی نہیں سکے گا. اس کو اتنا اللہ نے، کیونککہ اس کو بڑی اللہ نے مولتیں دی ہیں، بڑی توبہ کی توفیق دی ہے. اس وہ توبہ کی کیا توفیق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جی، نورانی مجسم ان کے سامنے آپ خود موجود ہیں، خود قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اوپر قرآن نازل ہے. توبہ استغفار، ہمارے پاس فرشتہ ہے یا نبی، مطلب اپنی ایک ڈٹھائی اور انا اور یہ جو اوپر اپنے گردن میں تکبر غرور ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس دائیں بھی دیوار ہے، بائیں دیوار ہے، اوپر ہر طرف دیوار ہے، کہ کہیں سے ان کے پاس نور داخل ہو سکتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کا، نہ قرآن کا، نہ نبی کا، نہ توبہ استغفار کسی. فہم لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، کوئی نے کچھ بھی نہیں سوجتا کوئی ان کے. اللہ نے ان کے لیے فرمایا سمم، بات ہی ختم، سمم بکم امیون فہم لا یبصرون اور فہم لا یعقلون. نہ یہ سمم بندے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، حالانکہ سن رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اندھے بہرے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہیں. اسی آگے سورہ یاسین میں ہم نے ایک جگہ پڑھنا ہے غالباً سورہ یاسین میں ہی ہے کہ میں اگر اللہ چاہوں، اگر اس میں قرآن میں ہے کہیں کہ میں چاہوں تو جہاں آنکھیں ہیں، توبہ استغفار، یہ جملہ سنیں، جہاں پہ آنکھیں ہیں، اگر آنکھیں اللہ نہ کہ توبہ استغفار کسی بندے کی آنکھیں نکال لی جائیں تو پھر بھی یہ آنے اور یہ ہڈیاں اور نظر تو آئے گا نا یہاں آنکھیں تھیں یا نہیں آئے گا. اللہ فرما رہا ہے میں چاہوں تمہاری آنکھیں ختم کر دوں اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں آنکھیں تھی بھی کہ نہیں. توبہ استغفار، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. میں کچھ بھی کرنے پہ قادر ہوں. اس طرح جس طرح یہ پچھلا آپ کا ہے بالکل ایسے اگلا بھی ہو جائے، وہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. گھوسنے آپ یہی آنکھ کیا ہے؟ اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان سے ہم بول رہے ہیں، یہی زبان آ رہے، کئی بیچارے گونگے ہیں ان کے منہ میں یہی زبان ہے، یہی گوشت کا ٹکڑا ہے، یہی لوتھڑا ہے، لیکن وہ بول نہیں پا رہے ہیں. ادھر سے نہیں توفیق، سم قوت گویائی نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے جی، یہی قیامت کے دن ہاتھ ابھی نہیں بول سکتے، کسی کا ہاتھ بھی نہیں بول سکتا. قیامت کے دن یہی ہاتھ بولیں گے، پاؤں یہی بولیں گے. اسی سورہ یاسین ساری آپ کے سامنے ہے جی. اللہ فرماتا ہے کہ مور لگا دی جائے گی. اور ٹھیک ہے جی،
ان کے منہوں پر اور ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کیا جو ہے نا گواہی دیں گے وہاں پہ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. منہ پہ مہر لگ جائے گی، یعنی زبان جو بول رہی ہے دنیا میں اس کا کام بولنا ختم ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا ہاتھ بولنا شروع ہو جائے، اللہ فرمائے گا پاؤں بولنا شروع ہو. تو کیسے بولیں گے؟ یہ کوئی آج کے دور میں سمجھنا مشکل ہے. آپ نادرہ دفتر میں کئی دفعہ یہی مثال، یہ سب سے آسان مثال. آپ نادرہ دفتر جاتے ہیں، بابا جی میں آج ہی شناختی کارڈ میرا ایکسپائر ہو گیا، اب اگے وہ نیڑے ہو بچے انگوٹھا لو، انگوٹھا آج ہی تھوڑے ابے دے نہ ہے، تھوڑے دادے دے نہ ہے، تھوڑی دادی دے نہ ہے، آپ کی پڑنانے کا نہ ہے، آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ کی اتنی بچیاں ہیں، آگے آپ کے اتنے پوتیاں ہیں پوتے ہیں ان کی یہ سارا بایو ڈاٹا کھل کے اس کے آپ نہیں بتا رہے، ہر چیز اس کے سامنے. آپ نے انگوٹھا بولے تو کوئی بھی نہیں، سب وہ بتا رہا ہے. آپ کا انگوٹھا دنیا میں بول رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ کو بلوانا اوکھا کام ہی کوئی مشکل کام نہیں جس کو سمجھ آئے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ ٹیکنالوجی ساری یہ کس نے بنائی ہے؟ ہم سے زیادہ انگریزوں نے. ابھی اسرائیل اتنا بے غیرت اور گھٹیا اور کمینہ کہ اس نے ابھی میں آپ کو ٹیکنالوجی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے پیجر سے دھماکہ کی ہے لبنان میں. یہ ایک موبائل ہوتا ہے، ایک موبائل سے بہت پرانے زمانے کی ڈیوائس ہوتی تھی پیجر. اگر آپ میں سے صوبیدار صاحب میں بھی آپ کو یا کسی کو آئیڈیا ہو، میں نے سنا ہوا، بیسیکلی میں نے بھی تھیوری پڑھی ہوئی ہے اس کی، بہت پہلے میں نے پڑھی ہوئی، کیونکہ میرا جو فیلڈ ہے میری ٹیلی کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ. تو انہوں نے ان بے غیرتوں نے موبائل سے اسماعیل ہانی کو شہید کیا پہلے ایران میں، ہے جی. وہ نہیں دیکھ رہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، وہ ساروں کو مار رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ ہے جی یہ سنی ہے جی، وہ نہیں دیکھ رہے. وہ تاکہ بڑا ہے سنی ہے بشک جو ہے، یہ بڑا ہے شیعہ جو ہے، یہ بڑا ہے وہ نہیں وابی سنی شیعہ وہ دیکھتے ہیں مسلمان ہے اس کو شہید کرو. جو بھی ان کے خلاف کھڑا انہوں نے کیا کیا، اس سے موبائل سے واٹس ایپ سے اس کو مارا ہے ایران میں اسماعیل ہنی کو واٹس ایپ سے. تو جب ان کو پتہ چلا واٹس ایپ سب نے موبائل چھوڑ دیے ہیں یہ والے اور پیجر لیا ہے، اور پیجر کا پہلے معاہدہ ہوا تھا تو کتنے لاکھ بندے جو ہیں وہ سارے پیجر آئے ہیں. جس کی جیب میں پیجر تھا موبائل کی جگہ پہ انہوں نے ایک ہی دفعہ ایک خاص فریکوینسی ماری ہے اور سارے شہید ہو گئے. وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اسی روز بہ کے اپنے بار میٹر دیے یونٹ گننے کہ 200 ٹپتے نہیں گئے، کہ 200 میری یونٹ تے نہیں ٹپ گیا، کہ بجلی دیا تے نہیں اتنے ہو گیا، کہ پٹرول آتی 2 روپے سستا ہمیں اس میں ڈالا ہوا ہے. تسی یونٹاں گنو بہ کے تسی آٹے دی لین وچ لگے رہو تے ہم مسلمانوں کو گن گن کے فلسطین، لبنان، اردن، یمن، شام کوئی جگہ نہیں، کتنا ہے کہ اسرائیل. موضوع سے میں پتہ نہیں کدھر ہٹ گیا ہوں. تو یہ ٹیکنالوجی ساری ان کی بنائی ہوئی ہے، ہندوؤں کی، کیا میں کفار کی، یہودیوں کی. لیکن ایمان ہمارا ایمان ہم یہ انگوٹھا بتے دنیا میں انگوٹھا بول رہا ہے تو قیامت کے دن بولنا کیڑا اوکھا کام. ٹھیک ہے جی. یہی چیز ہے انسان. اے آئی ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نئی آئی ہے کیا ہے، آپ سے کمپیوٹر باتیں کر رہے ہیں، آپ سے روبوٹ باتیں کر رہے ہیں. تو کمپیوٹر اور روبوٹ بات کر سکتا ہے تو بندے کا قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولنا یا گواہیاں دینا کوئی مشکل کام ہے. قوم لا یبصرون، ان کے صرف عقل اللہ نے وسواء علیہم انذرتم. اللہ فرماتا ہے ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا. فہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع ذکر، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے، یعنی جو آپ کی نصیحت پہ عمل کرے گا اس کو کوئی تمہارا جو نذیر ہے نا ڈرانے والا جو تمہاری بات تمہیں ایمان کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو عرف و والا ماننا پڑے گا، اپنے دل کے اندر محبت ان کی رکھنی ہے تو پھر قرآن بھی کچھ دے گا. جب نبی کا ادب نہیں ہے، نبی کا احترام نہیں ہے، اس بندے کو قرآن بھی کچھ نہیں دے سکتا. اس بندے کو سارا جیسے حضور نے فرمایا نا کہ علم چاہیے تو علی اس کا دروازہ ہے، ایسے اللہ تک پہنچنا ہے. جنت چاہیے تو محمد رسول اللہ اس کا دروازہ ہے. محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آل عمران. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا ہے سارا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے جی. تم کیا کرو گے؟ تم ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور جو اللہ کو بن دیکھے ڈرے. وخشی الرحمن بالغیب. اس کا ایک تو مراد سیدھا سیدھا یہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. دوسرا یہ آج کا توجہ طلب سردار صاحب، بندہ اکیلا بیٹھا ہو، اسے نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اس وقت جس بندے کو اللہ کا ڈر ہے وہ حقیقی اللہ کا ڈر ہے کہ جب دنیا کوئی بھی پوری نہیں دیکھ رہی ہے اس وقت بندہ تنہائی میں ہے. اور اس وقت اس کے اوپر ایک اور بھی سن لیں بھائی صاحب، جب تنہائی کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت صاحب موجود ہے اور چاروں طرف اوپر نیچے بندے کو 100% گارنٹی ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا،
اس وقت اگر بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، وہ اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے جی، اکیلا تنہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ابھی میں ادھر قرآن سنا رہا ہوں، مجھے کہا جی یہ سارے جی چلو میری تعریف کریں جی، حافظ صاحب بڑے، اکیلا بیٹھا ہو بندہ، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پاس نہ ہو سوائے اللہ کے۔ ہم نے پڑھا نا سورہ یاسین کا، نیت اس نیت سے جو بندہ پڑھے کہ فقط میرا رب راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ صبح اٹھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ جو تنہائی کا خوف ہے، رب کا خوف ہے، یہ بہت بڑی، بن دیکھے رحمان سے بن دیکھے ڈرے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی کوئی عمل کرے گی۔ اور فبشرو، ایسے بندے کے لیے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے، پبلک میں ہو یا اکیلا ہو، ہر حال میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کو خوشخبری سنا دو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ انا نحن نحیی الموت، آخری آیت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا وآثارہم، دائیں بائیں دو فرشتے بٹھائے ہوئے لکھ رہے ہیں، ما قدموا وآثارہم، قدموا جو آگے بھیجا ہے، وآثارہم اور جو نشان دنیا کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہے، آگے کیا بھیجا ہے؟ جو نیک اعمال کیے، جو گناہ کیے تو بس ہو، جو بھی چنگا مندہ سارا کیا وہ آگے، اور پیچھے کیا؟ جو دنیا کے اوپر اگر کسی نے برا کیا ہے، قابیل نے قتل کیا نا، تا قیامت جتنے قتل ہیں سب کا گناہ ہے اس کو، تا قیامت اس نے تو ایک قتل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ گناہ کرتے ہیں تو بس استغفار نعوذ باللہ، اور اس کو گناہ پیچھے پھیلاتے ہیں، جتنے لوگ گناہ کریں گے آپ کو بھی اس کا توبہ استغفار اللہ نہ کریں، کسی کوشش کریں، بچیں، توبہ کریں۔ اور اگر کوئی نیکی کریں گے اور پیچھے لوگوں کو نیکی پہ لگائیں گے تو بغیر کسی کے ثواب میں کمی کے بائی ڈیفالٹ آپ قبر میں بھی چلے گئے، آگے بھی چلے گئے، تو آپ کو اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پہ پہنچتا جائے۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور جو کچھ نشانیاں پیچھے چھوڑی ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہوئی ہے ایک بتانے والی کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، وہ یہ والی قرآن نہیں ہے، وہ جو لکھا نا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر بندے کے گلے کے اندر قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہوگا۔ اب کیسے ہوگا یہ وہی بات ہے جدید ٹیکنالوجی، ابھی یہ موبائل ہے چھوٹا سا، اس کے اندر جی اتنے 20 GB ڈاٹا ہے جی، 5 GB یا 500 TB، اگر یہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں اتنا 500 TB ڈاٹا، تو اللہ پتہ نہیں کوئی چپ لگائے کیا اپنا سارا وہ کھولو جناب، ساری ویڈیو تے سارا کچھ تو بھائی جی، ہر بندے کے اقرا کتابک، ہر بندے کے گلے کے اندر اس کا نامہ اعمال لٹک رہا ہوگا۔ اللہ میں کو کھول، اس کو پڑھ، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ، یہ والی کتاب جو اس نے اور اس نے لکھی ہے، نیکیوں کی اور گناہوں کی توبہ استغفار۔ کفا بنفسک اليوم علیک، آج کے دن تو خود کافی ہے اپنی کتاب پڑھنے کے لیے، اور دیکھ کہیں اس نے غلط تو نہیں لکھا، کہیں اس نے غلط تو نہیں لکھا، تو خود دیکھے گا کہیں بھی انہوں نے غلطی نہیں کی ہوگی، تیرے اپنے ہوں گے معاملہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آخرت کے ڈر کا جب اللہ کے آگے پیش ہونا ہے خوف نصیب فرمائے، اپنا حقیقی معنوں میں تنہائی میں مجلس میں ہر حال میں خوف نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، جنت کا اگر دروازہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ محمد رسول اللہ کی پیروی ہے۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔